حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت والے دن ایک شخص بہت زیادہ اصرار کرے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیجو، دنیا میں بھیجو. بہت اس کے اصرار کرنے کے اوپر اللہ فرمائیں گے تم بتاؤ تو نے کرنا کیا ہے. دنیا میں تو اب جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، ناممکن بات ہے، لیکن تم اس ضد کو کرتے ہو کہ ضد کر کے جانے کی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. سب کہہ لیں، کیونکہ وہ دیکھ لے گا ملنا کیا ہے. وہ سبحان اللہ کو دیکھ لے گا کہ اس کے اوپر میرا مالک کیا عطا کرتا ہے، کتنی محبت ہے. آپ لوگوں نے رمضان میں سارا سال اتنی نعمتیں نہیں کھائیں جتنی آپ نے رمضان میں کھائیں. طرح طرح کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ شمار نہیں ہو رہی تھیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کوئی حاصل تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی تہجد ویلے اٹھے ہم لوگ 14 گھنٹے سے لے کے 15 گھنٹے تک بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے. اللہ کا حکم کیوں کی ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جھوٹ بولنے سے منع بھی تو ہے نا. اللہ کا حکم غیر محرم کو ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھنے سے بھی منع ہے نا. کسی کے ساتھ وعدہ خلافی بھی تو منع ہے، جھوٹ بولنا بھی تو منع ہے. تو یہ باقی جتنی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے کھانے پینے کے اوپر رمضان میں ہم نے کی ہے. اچھا ایک اور بات ذرا آپ توجہ فرمائیں ذرا تسلی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ رمضان چلا گیا، ایسے افسردگی سی نہیں ہے، ایسے نہیں لگ رہا جیسے کوئی چیز چلی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا یہ کیا ہے؟ کیوں جی حضرت کچھ توجہ کی کہ کی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے. ایک ہے اس کا جسم، ایک ہے اس کی روح. رمضان شریف میں سب سے زیادہ روح کو خوراک ملتی ہے، اور روح خوش ہوتی ہے تو سب خوشیاں آتی ہیں. اگر انسان کی روح خوش ہے نا تو ایسے حشاش بشاش ہے. اگر روح خوش نہیں ہے، جسم جیسا مرضی صحت مند ہے. رمضان میں آپ نے کسی نہ کسی درجے میں تلاوت کی، کسی نہ کسی درجے میں نفل پڑھے، کسی نہ کسی درجے میں نماز کے بعد مول صاحب سے کوئی بات سنی. جو اعمال بھی ماحول تھا وہ ہر ایک ماحول جو ہے وہ روح کی تر و تازگی کے لیے تھا. روح کو وٹامن مل رہے تھے، روح ایسے فریش تھی. رمضان شریف میں آپ کو کسی نے کہا یار ابا اتنے لڑائی ہو، چھاٹ پتر رمضان ہے گا. رمضان میں تھانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی رپورٹیں بھی کم آتی ہیں. ہر بندہ کہتا یار چھوٹو بڑے رمضان. گھر میں گئے بیوی نے کوئی بات کی، انہوں نے کہا پلیے لوگ کے چھاٹ رمضان ہے گا بعد چ دیکھاں گے. تو آپ نے رمضان میں ہر ایک چیز سے پرہیز کی، اس سے جو روح کی بیماری کی سبب بن سکتی تھی، جو روح کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتی تھی، آپ ہر اس چیز سے رک گئے. جب آپ اس چیز سے رک گئے تو آپ کی روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئی. شیاطین کو قید کیا ہوا اللہ نے، اور بری باتوں سے ہر بندہ روک رہا ہے. اور پتر رمضان ہے گا سودا صحیح نہیں، پتر رمضان ہے گا ذرا خیال کریں. نماز جڑی نا چل میں ہوں پڑھے ہیں تو اس مسجد چ پڑھے آ. تو گویا کہ حاصل یہ بات ہوئی کہ آپ نے اپنی روح کو وٹامن جو چاہیے وہ دیے. کچھ اللہ نے اسباب پیدا کیے، کچھ آپ نے کوشش کی، تو آپ کی روح توانا ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، جس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہو گئی.
اور آپ کی صحت اچھی ہو گئی، روح صحت مند ہو گئی، جو ہی رمضان گیا وہ سارے اعمال جو تھے اگلے دن ہی، عید والے دن ہی ماشاءاللہ 9 بجے اٹھے گا، تو پھر وہ جو روح کی جو غذا مسلسل اس کو مل رہی تھی وہ ملنی بند ہو گئی اور روح دوبارہ سے پریشان ہو گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان جیسی برکات، اس کے ثمرات، اس کے انعامات آپ کو ملتے رہیں، تو پھر جو شیڈول اللہ نے رمضان میں آپ سے ٹریننگ کروا کے جو شیڈول آپ کو دیا، اسی شیڈول کے اوپر مسلسل کاربند رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی سارا سال ہی صحت مند رہیں گے۔ Mm-hmm.